بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواہ مسلم. حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے، پس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا، اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت فرش کچے ہی ہوتے تھے، اس کو مٹی میں دبا دینے سے اس کا وجود ختم ہو جاتا تھا۔ آج کل کے اعتبار سے اسے کپڑے یا پانی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جس میں لوگوں کا فائدہ ہو یا لوگوں کا نقصان سے بچاؤ ہو، وہ اعمال خیر میں شمار کیا گیا۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل، ایک انسان چھوٹے سے راستے سے جا رہا، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کیلے کا چھلکا کتنا خطرناک ہے۔ کوئی گاڑی جائے اس کا چکا جو ہے پھسل جاتا ہے، کوئی انسان پیر رکھے پھسل جاتا ہے۔ تو اس کیلے کے چھلکا کو اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے اٹھائے اور ایک کنارے کر دے تو یہی اعمال اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا اور یہ اعمال خیر میں شمار ہوگا۔ ایک حنفی کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کولکاتہ کے اندر، وہ راستے میں آج بھی وہ جس راستے میں جائے گا اور کیلے کا چھلکا جہاں رہے گا وہ اٹھا کر کے، وہ جیب میں اٹھا کر کے وہ ایک پلاسٹک لیے رہتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے جا کے وہ پلاسٹک میں رکھ لیتے، پھر جا کر کے اپنے گھر کے کنارے میں گھور میں پھینک دیتے ہیں۔ تو آج بھی الحمدللہ خیر کے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل جو انسان کے فائدہ ہو، جس میں انسان کا فائدہ ہو یا لوگوں کا نقصان سے بچاؤ ہو، اعمال خیر میں شمار کیا گیا، اور جو اس کے برعکس ہو، چاہے کتنا بھی معمولی ہو، اسے شر میں شمار کیا گیا، جس سے یہ ترغیب ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ بھلے کام کرنے چاہیے تاکہ اسے اللہ کی رضامندی حاصل ہو، اور برے کاموں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کے غضب و عتاب سے محفوظ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام اور اس کے ادب کے منافی کاموں سے گریز کیا جائے، جیسے تھوکنا وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کچی ہوتی تھی۔ کچی کس اعتبار سے؟ صرف ایک بانس یا لکڑی کا پلر ہوتا تھا، اوپر جو چھت ہوتی تھی وہ تالپور اور کھجور کا ڈال ہوتا تھا، اور نیچے جو زمین تھی وہ آج کل کی طرح ماربل ٹائلس اور پتھر نہیں ہوتا تھا، وہ کچی مٹی ہوتی تھی۔ تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر تھوکے تو اس تھوک کو مٹی میں دبا دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان مٹی میں تھوکے گا تو تھوک کو جذب کرنے کا مادہ جو ہے مٹی کے اندر ہے، ٹائلس پتھر وغیرہ کے اندر نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو یا تو اس کو کپڑے سے صاف کرے یا تو اس کو پانی سے صاف کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے تھوکنا وغیرہ اور یہ پڑا ہو تو اس کو صاف کر دینے کا حکم ہے۔ مسجد کی صاف صفائی کا اہتمام جہاں تک بات ہے
تو یہ صرف مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ آپ مسجد میں کہیں بھی تنکا پڑا ہوا ہو، آپ اٹھا کر کے باہر پھینک سکتے ہیں۔ مؤذن یہ صرف اذان دینے کے لیے ہے، وہ ہم نے اور آپ نے بنا لیا کہ مسجد میں جو اذان دے گا وہ صفائی بھی کرے گا۔ یہ ہمارے ہندوستان میں ہر مساجد میں یہی ہے کہ مؤذن صفائی بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اذان بھی دے گا، لیکن یہ مؤذن کا کام نہیں ہے۔ یہ کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، مؤذن کا کام صرف اور صرف اذان دینا ہے۔ چونکہ آپ باہر کی مسجدوں میں دیکھ لیجئے، جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، مسجد ریاض الجنہ ہے، جو باہر کی مسجدیں ہیں، دیکھیے مؤذن کا کام صرف اذان دیتے ہیں، صفائی کے لیے لوگ الگ الگ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ ہر مساجد میں کیا ہے، مؤذن سے ہی کام لیا جاتا ہے، وہی جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں، وہی اذان دیتے ہیں۔ تو مسجد کی صاف صفائی کا اہتمام کی ذمہ داری ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، دو چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیزیں یہ ہے کہ اگر راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اگر کوئی انسان ہٹا کے کنارے کر دیتا ہے، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے یا تھوک پایا ہو، جس میں تھوکا گیا ہو مسجد میں اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو، یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ اس وقت فرش کچے ہی ہوتے تھے، اس کو مٹی میں دبا دینے سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اعتبار سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔